لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے موقع کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں، آپ آئیں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ حضرات، کبھی آپ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آپ شام پور شریف تشریف لے جاتے ہیں، ضرورت کے مطابق ہو یا زیارت کے غرض سے آج آپ کے تیار میں آئے ہوئے ہیں، آپ ایسے موقع کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں۔ آج ایک پیرزادہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے دیار میں آئے ہوئے ہیں، آپ ان کے چہرے کو دیکھیں اور فیوض و برکات حاصل کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کل آپ چاہیں گے بھی، 2 روز کے بعد، کل کے بعد آپ چاہیں گے بھی تو آپ کو جانا پڑے گا، اور آج حضرت خود تشریف فرما ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب بلا تاخیر محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کر لیا جائے، کیونکہ اسلاف کا طریقہ رہا، بزرگوں کا طریقہ رہا، رہنماؤں اور پیشواؤں کا یہ اصول رہا کہ جب وہ کوئی مقدس اور بابرکت والی محفل کا آغاز کرتے تو تلاوت کلام اللہ سے کیا کرتے؟ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، نسبت کا تاج رکھتے ہیں، یعنی ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، یعنی ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ اور خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، مجید سے محفل کی ابتدا ہے، کلام مجید سے برسے گی یہاں رحمت ابر سعید سے، اور سناؤ نغمہ قرآن کہ دل بیدار ہو جائے، سناؤ نغمہ قرآن کہ دل بیدار ہو جائے، اندھیرے سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے، اندھیرے سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے۔ اور صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب آئیے بلا تاخیر تلاوت کلام اللہ سے محفل پاک کی آغاز، محفل پاک کا شروعات کیا جائے۔ ہمارے پریوار کے، دیہات کے جتنے بھی نوجوان ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ محفل میں آئیں اور اشرف بھائی کے آپ ملاقات کریں ہم سے آ کر کے۔ جتنے بھی پریوار کے نوجوان لڑکے ہیں اور لوگ جینس حضرات آوے اور آ کر کے ملے۔ وقت کی دھوم تو غیروں سے بھی ہو جایا کرتے ہیں، وقت کی دھوم تو غیروں سے بھی ہو جایا کرتے ہیں، پر اپنے نہیں ہوتے تو بڑا ملال آتا ہے، پر اپنے نہیں ہوتے تو بڑا ملال آتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی پیر بھائی ہیں اور جتنے بھی عقیدت مند ہیں اور جتنے بھی ایمان والے ہیں، تمام بھنتھک کے سنی مسلمانوں سے گزارش ہے، اپنوں سے بھی، جو گھر والے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو خاندان والے ہیں، جو قبیلے والے ہیں، اور تمام مسلمانوں سے، تمام بھنتھک کے سنی مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں اور محفل کو کامیاب کریں اور اپنے دلوں کو منور و مجلہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیق الذین کفروا
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم
بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. رب سلم على رسول الله. رب سلم على رسول الله. مرحبا مرحبا رسول الله. مرحبا مرحبا رسول الله. بھیجو رب میرے درود و سلام. بھیجو رب میرے درود و سلام. برگزیدہ نبی پر اپنے مدام. برگزیدہ نبی پر اپنے مدام. اس نبی پر ہمارے بار سلام. اس نبی پر ہمارے بار سلام. پہنچے ہر پل میں 100,000 سلام. پہنچے ہر پل میں 100,000 سلام. کلمہ لا الہ الا اللہ. کلمہ لا الہ الا اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ. ہے محمد میرے رسول اللہ. جب کہ پیدا ہوئے رسول اللہ. جب کہ پیدا ہوئے رسول اللہ. تب کھیلا لا الہ الا اللہ. تب کھیلا لا الہ الا اللہ. بھیجو ان پر درود صبح و مساء. بھیجو ان پر درود صبح و مساء. جن پہ نازل ہوا کلام اللہ. جن پہ نازل ہوا کلام اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں اور ابھی بھی کاہلی اور سستی آپ اختیار کیے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری باتوں کو, ہماری گفتگو کو, ہماری آوازوں کو روز مرہ سنتے چلے آ رہے ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں. صرف آج میں ہی نہیں ہوں بلکہ جناب بھائی اشرف صاحب بڑے خوش نصیب ہیں کہ صرف یہ امام صاحب تک ہی محدود نہیں رکھے ہیں. میرے بزرگوں, آپ سے جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ آپ آئیں اور میری تقریر کو سنیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری تقریر کو سن کر کے اب چکے ہیں. حالانکہ نہیں ابنی چاہیے. اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے, مواعظ حسنہ بیان کیے جاتے ہیں, کوئی اور دوسری باتیں نہیں ہوتی. لیکن آج کی رات ایسی بات نہیں ہے. آج کی رات کی کچھ اور ہی بات ہے. آج آپ کے پیر طریقت رہبر شریعت حضور تاج الدین احمد چشتی فریدی صابر بدری قادری خانقاہ شیام پور شریف کے خانوادہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری
محفوظ الدین فریدی چشتی صابری تشریف لائے ہوئے ہیں، جن سے آپ کبھی ملاقات کرنے کے لیے شام کو پہنچتے ہیں، آج وہ آپ کے دیار میں پہنچے ہوئے ہیں، آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ بڑی بدنصیبی ہوگی کہ آپ اس محفل میں نہیں آئیں گے اور حضرت والا کے چہرے کی زیارت کر کے آپ فیوز و برکات نہیں حاصل کر سکیں گے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس لیے آپ اپنی اس بدنصیبی کو دور کیجئے اور خوش نصیب بنیے اور اس بابرکت والے محفل میں تشریف لائیے۔ بعدہ مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا عبدالعلام صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شاعر اسلام حضرت مولانا حیدر رضا صاحب نینا گھاٹ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے موقع کو آپ اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں، بلکہ آپ ضرور تشریف لائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب دارین حاصل کریں۔ اب آئیے بلا تاخیر کے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنگنانے کے لیے، میں تو نعت پڑھتا نہیں ہوں، آپ جانتے ہی ہیں، اور میں سمجھ رہا ہوں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ نئے چہرے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ کی نگاہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ حضرات تشریف لائیں گے۔ یہ میزبان کا اصول ہوتا ہے کہ وہ مہمان کی استقبال کے لیے پہلے وہ آگے بڑھے، تو اس لیے میں دو شعر پڑھ رہا ہوں محفل کو آگے بڑھانے کی غرض سے، جب تک کہ حضرت لوگ تشریف لائیں گے۔ جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا نہیں کرتے، آج ہمارے دل جو مردہ ہو چکے ہیں، آج ہمارے دل پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے دل کو زنگ آلودہ کر چکے ہیں۔ کس چیز سے؟ گندگی سے نہیں، پیشاب پخانہ سے نہیں، گندی چیزوں سے نہیں، کس چیز سے؟ عداوت سے، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، مکر سے، فریب سے، چغلخوری سے، حرام کا لقمہ کھانے سے اس دل کو گندا کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کوئی اچھی بات ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اس دل کو صاف کیجئے ذکر مصطفیٰ سے، ذکر اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے جگر کو، تمہارے قلب کو جو سکون ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے۔ آج ہم دنیا کے ذکر سے، دنیا والوں کے ذکر سے ہم اپنے آپ کو سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ جتنا ہی ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اتنا ہی بے چینی اور بدسکونی ملتی چلی جا رہی ہے۔ جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اور آج ہر کس زبان پہ ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں، کسی سے خیریت پوچھیے، کہیں کیا بتاؤں، پریشان ہوں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، گھر میں پریشانی ہے، بہت کماتے ہیں پھر بھی پریشان رہتے ہیں، لوگ گھر میں اکثر بیمار رہتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں ہمیشہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہر حال میں ہم اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بولے، کیوں؟ اس کی شکر گزاری کریں، کیوں؟ کہ اس رب نے ہمیں
مکان، جائیداد، زمین، دولت کچھ دے یا نہ دے، اس رب نے ہمیں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت عطا فرمایا۔ آج ہم وہ نہیں ہیں جو سورج کو، چاند کو، درخت کو، آسمان کو، زمین کو، ستارے کو پوجنے والا، بلکہ ہم اس معبود حقیقی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اس رب کا کرم ہے۔ زباں پر شکوے رنجو اللہ یا نہیں کرتے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اچھے اچھے شاعر آئیں سنائیں گے آپ کو۔ میں یہ ابتدا کر رہا ہوں، آپ لوگ کو بلا رہا ہوں، پڑھ پڑھ کے بلانا مقصد ہے، سنانے کے لیے کوئی اور آ رہا ہے۔ زباں پر شکوے رنجو اللہ یا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو اللہ یا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا سے گھبرا یا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا سے گھبرا یا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پا یا نہیں کرتے۔ اور اے بھٹا کے سنی مسلمانوں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ موقع، یہ لمحہ، یہ رات ہمیشہ نہیں ملا کرتے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں یہ لمحات، یہ گھڑی، یہ ساتھ، یہ وقت آیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ ایسے وقت کو سو کر کے نہ بلکہ جاگ کر کے، اور وہ بھی اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں آ کر کے فیوز و برکات حاصل کریں۔ آیا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، ذکر صالحین کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آج کی رات اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا، اولیاء کرام، بزرگان دین کے تذکرے ہوئیں گے، علماء کرام آپ کے روبرو ہوئیں گے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ علماء کی چہرے کی زیارت کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اب بتائیے، آپ 60 سال تک نفل عبادت کریں گے اور ایک مرتبہ عالم دین، عالم باعمل کے چہرے کی زیارت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اب تک کے اس محفل میں تشریف لا چکے ہیں۔ سجا لے دل کی دنیا داغ ہائے عشق احمد سے، سجا لے دل کی دنیا داغ ہائے عشق احمد سے، یہ ایسے پھول ہیں جو کھل کے مرجھا یا نہیں کرتے۔ ہمارے خیال سے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جب تک امام صاحب پڑھ رہے ہیں تب تک کہ ہم تھوڑا گھر پہ لیٹے ہوئے ہیں، جب جو دور سے مہمان آئے ہوئے وہ جب بولنے لگیں گے تب پہنچیں گے حضرت۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے آ جائیں تاکہ آنے والے مہمان یہ سوچیں یہاں کے مسلمان زندہ
دلی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اللہ اس کے رسول کے ذکر میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور دل لگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ سنتے ہیں۔ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں، آپ مہمان نوازی کا ثبوت دیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ اس بات کو سوچ کر کے، یہ خیال، یہ تصورات اپنے دلوں میں لا کر کے اب تک کے کاہلی اور سستی نہ برتیں کہ ابھی امام صاحب ہی پڑھ رہے ہیں، ان کی باتوں کو، ان کی آوازوں کو، ان کی تقریروں کو تو سنتے رہتے ہیں۔ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں جب وہ پڑھنے لگیں گے تب پھر جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسا نہ کریں، بلکہ آپ آئیں، مہمان کے آنے سے پہلے آپ آئیں، تاکہ ہمارے آنے والے مہمان جب آپ کو دیکھیں گے تو خوش ہوئیں گے، دعائیں دیں گے، اور جب یہ جائیں گے تو آپ کی بستی کی اور آپ کی تعریف کریں گے۔ واقعی بنٹھا کے سنی مسلمان زندہ ہے، وہاں کے لوگ زندہ ہیں، وہاں کے لوگ پکے اور سچے عاشق رسول ہیں، اللہ اس کے رسول کے ذکر میں بیٹھتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کی بھی تعریف تو ہوگی ہی ہوگی، آپ کی ایمان پہ گواہی بھی دیں گے، یہاں بھی دیں گے اور بروز محشر بھی دیں گے۔ لہذا آپ آنے کی کوشش کریں، آپ آئیں۔ ہمارے بھائی اشرف صاحب نے بڑے ہی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے اور مہمانان کرام کو مدعو کیا ہے، دعوت دیا ہے۔ لہذا آپ آئیں گے تو آپ کا بھی نفع ہوگا اور صاحب خانہ کو بھی خوشی ہوگی، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی کہ جب آپ اس محفل میں تشریف لائیں گے تو اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی۔ سجا لے دل کی دنیا داغ ہے عشق احمد سے، سجا لے دل کی دنیا داغ ہے عشق احمد سے، یہ ایسے پھول ہیں جو کھل کے مرجھایا نہیں کرتے، یہ ایسے پھول ہیں جو کھل کے مرجھایا نہیں کرتے۔ اور ابھی ہم نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، یعنی ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ ابو جہل ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہیں، اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ہماری مٹھی میں کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محسن کائنات، فخر موجودات، احمد مختار، شہنشاہ ابرار، سید ذی وقار، آمنہ کے لال، دائی حلیمہ کے آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے لخت جگر نور نظر، یعنی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو جہل بتا کہ میں تجھے بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا شے ہے، کیا چیز ہے، یہ بہتر ہوگا، یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو جہل کہتا ہے یہ تو اور بہتر ہوگا، آقائے نعمت دریائے رحمت، دریائے رحمت، نور مجسم نیر آدم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم فخر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابو جہل کی مٹھی میں جو شے ہے تو گواہی دے کہ میں کون ہوں۔ اس کی مٹھی سے آواز آتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ شیخ سماعت فرمان، اگر پوچھے لبہر انتہا اے تو آنے دو، اگر پوچھے لبہر انتہا اے تو آنے دو،
حضرت مولانا حیدر رضا صاحب نینا گھاٹ تشریف لا چکے ہیں اسٹیج پہ، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آدمی بھی کھچ کھچ کے چلے آ رہے ہیں، شاید کچھ لوگ دیکھ کے آئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ حضرت جب اپنی سریلی آواز کو مائک پہ ڈالیں گے تو میرے خیال سے پورا پنکھا الٹ کے چلے آئیں گے۔ اگر پوچھے لبہر انتہا تو آنے دو، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ نئی چیز کو سننا اور دیکھنا پسند کرتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں اچھی طریقے سے آپ ضد میں ہوئیں گے کہ امام صاحب جب مہمان کے ہاتھ میں مائک دیں گے تب جائیں گے، اور ہم ضد میں لگے ہوئے ہیں کہ جب تک آپ آئیں گے نہیں ہم آنے والے مہمان کو بلائیں گے نہیں، لہذا آپ آنے کی کوشش کریں۔ اگر پوچھے لبہر انتہا تو آنے دو، ارے کہتے ہیں ہمارے شعر پہ بھی سبحان اللہ حضرت لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ داد بھی ہوگا اور دان بھی ہوگا، ہمیں داد اور دان کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیتے رہتے ہیں۔ اگر پوچھے لبہر انتہا تو آنے دو، اگر پوچھے لبہر انتہا تو آنے دو، رسول اللہ ان باتوں سے گھبرایا نہیں کرتے، رسول اللہ ان باتوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور میں بالخصوص صاحب خانہ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ آئیں، آپ آگے تشریف لائیں، نوشے بابو جناب معراج سلم ہو، بھائی اصغر صاحب، بھائی اشرف صاحب، یہ لوگ سامنے ہو، روبرو ہو، تاکہ محفل سجانے کا حق ادا ہو جائے۔ کوئی آئے یا نہ آئے، اگر آپ بیٹھ کے سن لیا تو حقیقت میں آپ کا محنت وصول ہو جائے گا، آپ ادھر ادھر کے کام سے فارغ ہو جائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آدمی جو بڑے لگن سے بڑی موٹی رقم خرچ کر کے محفل کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اور اچھے سے اچھے علماء اور مقرر کو بلاتے ہیں، لیکن خود ہی نہیں مستفیض ہو پاتے، خود ہی ادھر ادھر کھانے پینے چائے پان ادھر ادھر میں وقت کو گزار دیتے۔ اس لیے میں آج سب سے پہلے آپ سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ صاحب خانہ اور جو آنے والے آئے ہوئے رشتہ دار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ سامنے آ کر کے بیٹھے۔ ارے او نا سمجھ قربانی ہو جا کے روزے پر، ارے او نا سمجھ قربانی ہو جا کے روزے پر۔ جیسا کہ آج کی رات ہے، آپ سوچ کے بھی لوگ نہیں کر پاتے ہے نا، ابھی کئی شادیاں ہوئی ہیں بستی میں، اب بتائیے کہ کسی کے دل میں یہ بات آیا کہ ہم جہاں 8 لاکھ 7 لاکھ 6 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر رہے ہیں شادی میں، وہاں 5-10 ہزار روپیہ ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خرچ کر لیں، اور